السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں کی انفارمیشن کے لیے آج میں آپ کو جو چیز دکھا رہا ہوں یہ وہ ہے جو دنیا کے جو امیر ترین لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے وہ ٹائیگر ووڈ یا کیا نام تھا ان کا، یہ مشغلہ ہے اس سپورٹ کا جس کو ہم گولف کہتے ہیں۔ یہ میرے سامنے جو آپ نظارے دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ دیکھیں، یہ بھی اس کا ایک خاص حصہ ہے جو لوگ گولف کھیلتے ہیں۔ اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی جگہیں انہوں نے آرٹیفیشلی بنائی ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر سے یہ جو گیم کے اندر لانگ رینج جب شاٹ مارنی ہوتی ہے تو یہ پیچھے رہ جاتی ہیں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے حصے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے یا گراؤنڈ ہے جس میں یہ ٹریننگ دیتے ہیں۔ لوگ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے یا وہ خود جب وہ آغاز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ایسی گولف گراؤنڈز کے اندر آ کے اپنا وہ شغل یا اپنا وہ شوق پورا کرتے ہیں۔ میں آپ کو آغاز سے لے کے یہ باہر ایک بیرونی حصہ اس کا ساتھ ساتھ رستہ جا رہا ہے بڑا ہی گرین خوبصورت، اور یہ پھر جب اندر انٹر ہو جائے بندہ تو مختلف اس کے حصے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ، کیونکہ رمضان کا مہینہ ببرکت کل پرسوں اس کا اختتام ہوا، کل ہماری عید تھی، تو آج شوال کا پہلا روزہ ہے اور صبح کا وقت ہے۔ ہماری سیر جو ہے وہ مکمل ہوگی باغ جماعت یا گروپ کے ساتھ، تو میں نے کہا چلیں چلتے چلتے ایک ایسی چیز دوستوں کو دکھا دیں جو عام طور پہ نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ فرینکفرٹ والے بہت سارے لوگ جو پرانے بھی یہاں سیٹلڈ ہیں ان کو بھی غالباً اتنی ڈیٹیل سے اس گولف کلب کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہوگا۔ اس کی جو خاص خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا جو علاقہ ہے گرین گھاس کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے، اور اس کو ڈیلی بنیاد پہ اگر نہیں ہے تو کم از کم ہر دوسرے دن اس کی مشین کے ساتھ کٹائی ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں پورا انہوں نے اس ایریے کو بند کیا ہوا ہے، جالی لگی ہوئی ہے اور پیچھے وہ جھنڈے لگے ہیں۔ پھر وہی جیسے دوسری سائڈ پہ آپ کو دکھایا، اندر مصنوعی وہ گھاس کے درمیان میں انہوں نے ریت والے چھوٹے چھوٹے حصے بنائے ہوئے ہیں، جیسے آپ اس سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اتنا خوبصورت ایریا ہوتا ہے، عموماً یہ کوئی پارک نہیں ہے کہ جیسے عام لوگ ادھر آ کے اپنی پکنک منائیں یا پارک میں گھومیں پھریں۔ یہ باقاعدہ اس کی فیس ہے اور ٹھیک ٹھاک فیس ہے، غالباً 90 یورو لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اب یہ کیسا ماحول بنایا انہوں نے، اس کی ہر طرف پانی ہے اور درمیان میں یہ اتنے ایریے کے اوپر یہ دیکھیں بال بھی انہوں نے ادھر فٹ کیے ہوئے ہیں، اور یہ درمیان میں وہ جگہ جہاں رکھ کے شاٹ انہوں نے لگانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ آج میں صبح سیر کرنے کے بعد جب واپس جا رہا تھا گھر تو خاموشی کے عالم میں پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں، اور ادھر کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آیا، تو میں کہ چلیں اپنا یہ دیکھیں اس سائڈ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں باہر وہ ایم میکڈونلڈ اور ساتھ وہ پٹرول پمپ ہے۔ اس کو تو تقریباً بہت سارے لوگ جب بیت الصبح مرکز میں آتے ہیں تو جانتے ہی ہیں، لیکن اس کے سامنے یہ جگہ بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوگی اندر آ کے۔ یہ سارے گولف، اور یہ دیکھیں یہ خرگوش بھی صبح گولف کھیلنے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان جو ہیں وہ تو خواب خرگوشاں کے مزے لے رہے ہیں نا۔
کیونکہ صبح اتنی اٹھنے کے، لیکن یہ جو جانور ہیں جو خدا تعالیٰ کی پیداوار مخلوق، ان کے لیے یہ صبح کا نظارہ ہے، اس کو انجوائے کرنا. یہ سارا انہوں نے ادھر نقشہ بھی بنا کے لگایا ہوا ہے. اور اس سائڈ پہ دیکھیں، یہ سارا جو لوگ نئے آتے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے انہوں نے نمبر لگائے ہوئے ہیں کہ پہلے نمبر پہ وہاں سے ہٹ کرنی ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا. اور جب ان کا ایکسپیرینس بڑھتا چلا جاتا ہے، زیادہ ہوتا جاتا ہے، تو پھر ان کو سٹیپ بائی سٹیپ اس سے اگلے گراؤنڈ میں لے جاتے ہیں کہ یہ ادھر سے انہوں نے سیکھ لیا ہے تو اب ان کو دوسری سائڈ پہ لے جائیں. یہ دیکھیں سامنے باقاعدہ اسٹیڈیم ٹائپ بنا ہوا ہے اندر. اور یہ جو وائٹ کلر کے، اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے وہ برف کے اولے نہیں ہوتے، وہ جب برف کے اولے پڑتے ہیں تو اس طرح نظر آتے ہیں، لیکن یہ برف کے اولے نہیں ہیں، یہ سارے بال ہیں اس کے. یہ دیکھیں ایک باہر بھی پڑا ہوا ہے. یہ انہوں نے سارا ایریا یہ جالی لگا کے، تقریباً میرا خیال ہے یہ 10-15 میٹر اونچی ہے، پورا کور کیا ہوا ہے. اور یہ اندر جھنڈے مختلف فاصلوں پہ لگا کے ادھر باقاعدہ اس کا جو ٹورنامنٹ ہوتا ہوگا یا اس کی جو باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہوگی. یہ خوبصورت قسم کا نظارہ پیش کر رہے ہیں، وائٹ کلر کے جیسے برف کے بڑے بڑے اولے. اور اس سائڈ پہ باہر جو ایریا ہے یہ سارا ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ یہ دیکھیں ایک ریڈ کلر کا بھی ایک بال پڑا ہوا ہے، لیکن نارمل یہ وائٹ کلر میں ہوتے ہیں. اور اس سائڈ سے میں پہلے آپ کو دکھا چکا تھا، لیکن واپسی پہ میں نے کہا تھوڑا سا یہ جو فوارے کا نظارہ ہے صبح کے ٹائم، پانی جو ہے وہ فضا میں بلند ہو کے گرنے کی جو آواز ہے، جیسے کوئی آبشار ہوتی ہے نا، غالباً آپ نے یہ دیکھیں زبردست قسم کا نظارہ پیش کر رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دوسرا ایریا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں. یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ٹریننگ، اب یہ جدھر سے زیادہ اونچائی ہے وہاں سے جب کوئی بندہ لگائے گا شاٹ اور اس نے اس کو مد نظر رکھ کے اس میں ڈالنا ہے، مثال کے طور پہ اب یہ بال ہے تو اسٹک کے ساتھ اس کو ماریں گے. لیکن یہ دیکھیں اب جو کیونکہ وہاں پر اونچائی ہے وہ ایک تھوڑا سا ایک سائڈ پہ گھوم گیا ہے. تو یہ جو لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا، جن کے ہاتھ میں اسٹک، وہ ادھر تجربے کر کر کے ایسی جگہوں پہ کھیل کھیل کے، یہ دیکھیں یہ انہوں نے کور کیا اس ایریے کو ریڈ نشان لگا کے کہ اس سائڈ کے اندر غالباً بال نہ پہنچے. یا یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد، کیونکہ ہم ذاتی طور پہ تو کوئی ایک گولف کے نہ پلیئر نہ ایکسپرٹ. یہ اس کا ایک ایریا میں نے آپ کو دکھا دیا. اب اس کے درمیان میں سے یہ سڑک جا رہی ہے اور اس سائڈ پہ بالکل سیم جیسے دوسری سائڈ پہ آپ نے دیکھا، سیم یہ مٹی انہوں نے رکھ کٹھی کر کے اس کو بنایا ہوا ہے. کیونکہ گولف کے اندر غالباً مختلف طرح کے سٹیجز ہوتے ہیں، جس میں کچھ آسان سٹیج ہوتے ہیں اور بعض سٹیج جو ہوتے ہیں ذرا مشکل ہوتے ہیں. اور جو مشکل سٹیج ہیں وہاں تک پہنچنے سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے سٹیج ہیں آسان والے، وہاں ان کی ٹریننگ یہ دیکھیں اب یہ انہوں نے باقاعدہ فکس کر دیا ہوا ہے. سڑک اپنا جگہ کے اوپر کے لوگوں کو چلتے ہوئے بھی نظر آئے دور سے. اور یہ آگے میں اگر چلتا جاؤں، یہ گولف کا جو میدان ہوتا ہے یا جو جگہ ہوتی ہے، خاص طور پہ ان ترقی یافتہ ممالک میں جہاں ایک ایک میٹر کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جب اس کو مینٹین کرنا اور پھر اس کو سارا اسٹارٹ سٹی سے لینا، اور اس میں بہت زیادہ خرچہ آتا ہوگا. یہ دیکھیں وہ جو میں نے آپ کو سائڈ سے دکھایا تھا نا کور ایریا، وہ میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں. اور اب ایک چیز جو یہ مجھے نظر آ رہی ہے، ادھر تو نیچے کچھ نکل رہے ہیں پودے چھوٹے،
یہ اوپر نشان بنا ہوا ہے، غالباً ان کا کوئی خاص نشانی ہے، جیسے وہ ڈاٹ نہیں کھیلتے کہ اب دور سے اگر کسی نے ہٹ مارنی ہے تو وہ جہاں آ کے گرتا ہے ریڈ میں، پھر بلیو میں، پھر بلیو میں یا یلو میں، اس کی شاید ڈفرینٹ طرح کے اس کے پوائنٹس ہوں گے۔ اب واپس اسی طرح سائڈ پہ جو کہ لانگ رینج غالباً شاٹس کے لیے یہ ایریا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جس بندے کو گولف کے ساتھ شغل رہا ہے یا وہ کھیل چکا ہے، وہ اس کی ٹرمز زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو کلیئر کر سکتا ہے۔ میں نے کبھی گولف کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن یہ دیکھ کے کہ یہاں پہ ہمارے راستے کے اندر اتنا زبردست قسم کا گولف کورٹ بنا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں گھاس کے اندر بھی باہر، اور یہ والا حصہ دیکھیں، اب فرق نظر آ رہا ہے۔ یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو بنی ہوئی ہے، باقاعدہ نشانی لگی ہوئی ہے کہ یہ اس کے اندر رہ کے انہوں نے شاٹ مارنی ہے اور آگے جانا ہے۔ یہ میرا اندازہ ہے، میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کے اور یہ جو دی گئی سہولتیں ہیں ان لوگوں کی طرف سے، ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ترقی یافتہ جو قومیں ہیں ان کو ان کی ایمانداری کی وجہ سے غالباً میرے ایک بندہ نظر آ رہا ہے، میں اس سے ذرا انفارمیشن لیتا ہوں، شاید وہ مجھے کچھ بتا سکے، انفارمیشن دے سکے۔ لیں جی، وہ میں نے کوشش کی بندے سے، جرمن تھا، لیکن وہ تھوڑے سے نا یہ ہوتے ہیں، شرمیلے ہوتے ہیں، یہ نہیں اتنا زیادہ فوری طور پہ پسند کرتے کہ یہ دیکھیں یہ اس جگہ پہ اب جو بنی ہوئی ہے یہ تقریباً اس کا اینڈ ہے۔ اب میں یہ لکھیں ٹی، اب یہ ٹے درائے، اس کا کیا مطلب ہے کوئی مجھے آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں بندہ سامان لے کے گھوم رہا ہے۔ یہ اس کی کہانی شمال دیزے سٹکس سائگن، یہ دیکھیں جی، یہ طرح طرح کی اس میں سٹکس ہوتی ہیں جس کے ساتھ انہوں نے کھیلنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں 5-6 طرح کی اس نے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ صبح صبح آیا ہوا اپنا ٹریننگ، اور یہ ان کا دیکھیں اس کے سٹینڈرڈ کے حساب سے انہوں نے یہ اندر جو صفائی کے لیے، پھر اس سائڈ پہ یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اور چلتی چلتی بالکل Das heißt irgendwie, diese Farbe und diese Farbe muss diese Linie gerade halten. Wenn jemand spielt, muss so gehen, nicht außen. Das ist wie ein Weg, ja? جی یہ سارا ایریا میں نے تقریباً کور کر لیا ہے۔ یہ لمبے لمبے جو انہوں نے بیچ میں کٹنگ کی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جب آپ بال کو ہٹ کرتے ہیں، یہ جیسے میں آپ کو اب دکھاتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں ایک بال ہے، اس کو یہ دیکھیں، اس طرح یہ اس کے اندر رہنا چاہیے، ہٹ مارے باہر نہیں نکلے، کیونکہ گھاس کے اندر نہیں تو رک جاتا ہے۔ اب یہ آگے دوسرا تیسرا حصہ آہستہ آہستہ سڑک کے پاس آگے، پھر وہ سڑک آ جاتی ہے جہاں باہر یہ ختم ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں اب وہ والا ایریا ہے۔ اب میرے پاس سٹک تو نہیں ہے، لیکن میں ہاتھ کے ساتھ آپ کو اب وہ جھنڈے کو سامنے رکھ کے یہ دیکھیں، یہ اب لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو ڈالنا ہوتا ہے، اور اس طرح یہاں سے اگر شروع ہوتا ہے، کوئی بندہ اس کو فرض کریں سٹک کے ساتھ اس نے مارا ہے، کہ بائی چانس میرے ہاتھ میں ایک مل گیا مجھے بال، تو میں کہ یہ اب ادھر سے اگر اس کو سٹک کے ساتھ یہ اب گیا ہے، اب یہ جو جگہ صاف ہے اس کے اوپر وہ صحیح رول ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ اس سائڈ پہ یہ گھاس کے اندر گرتا ہے تو پھر اس نے صحیح رول نہیں ہونا تھا۔ یہ کافی زیادہ ڈفرینٹ کوٹس انہوں نے بنا دیے ہوئے ہیں، نمبرنگ بھی کی ہوئی ہے۔ اس سائڈ یہ دیکھیں ادھر تھا، پھر ایک انہوں نے اس سائڈ پہ آخری جو ہے ادھر بھی بنا ہوا ہے، بینچ رکھے ہوئے ساتھ، جو کوئی اگر دو اکٹھے آتے ہیں، پھر انہوں نے نشان لگائے ہوئے ہیں اس طرح کہ یہ لوگوں کو دور سے پتہ چل جائے، کہ جیسے جہاز کے لیے ہیلی پیڈ نہیں بنے ہوتے،
جہاز نے اترنا ہے تو وہ پیچھے ہے، پھر ادھر سے یہ راستہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور میں درمیان میں جو راستہ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو دکھاتا جاتا ہوں، کیونکہ ادھر سے دونوں سائڈیں بالکل کلیئر نظر آ رہی ہیں۔ وہ ہے پھر یہ آگے آ گیا۔ اب یہ والی جو جگہ ہے، اگر اس کے اندر اب میں اس کو پھینکتا ہوں، یہ دیکھیں شاٹ اگر آئی ہے یہ باغ، وہ دیکھیں لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی مٹی اس طرح کی ہے کہ یہ سخت ٹائپ کی مٹی ہے اور بڑا بال صحیح اندر رول ہوتا ہے اس کے اندر۔ یہ نارمل میرے پاس تو کوئی سٹک نہیں ہے، لیکن وہ صرف دوستوں کو تھوڑا سمجھانے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے میں نے یہ پورے گراؤنڈ کے اندر کافی اس طرح کی جگہ بنائی ہوئی ہیں۔ اب یہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ کوئی پلیئر یا کوئی ایکسپرٹ بندہ جو یہ ویڈیو دیکھے اور وہ گولف کا ماسٹر ہو، وہ پھر کیا کہتے ہیں اپنے کومنٹس کے اندر بتا سکتا ہے کہ یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اب یہ جیسے یہ اب اگر کوئی لوگ آتے ہیں ادھر کھیلنے کے لیے، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی غالباً کوئی تھوڑا راستہ مجھے شک پڑ رہا ہے کہ ادھر بھی انہوں نے اس طرح انہوں نے پھیلا دیا اس کو کہ ہر جگہ پہ لگتا یہ ہے۔ یہ میں نے دکھایا تھا آپ کو آخری سمجھ کے، لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس سائڈ پہ پیچھے بھی یہ دیکھیں 6-15 بے شمار قسم کی انہوں نے آگے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ بھی جیسے ہیلی پیڈ میں بتا رہا تھا ادھر، پھر اس کے پیچھے یہ آ گیا۔ غالباً لوگوں کے لیے جو نئے آتے ہیں نا یہاں ٹریننگ کے لیے یا داخلہ لیتے ہیں، ان کی کوئی فیس ہوتی ہے غالباً منتھلی، اور ٹھیک ٹھاک جب آپ اس کو گوگل کے اندر دیں گے نا، فرینکفرٹ گولف کلب جو آٹوبان 661 اور 5 کے کنارے پہ ہے، تو وہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کی کیا۔ اب یہ میرے پاس ہے، میں اس کو بال کو پھینکتا ہوں ساتھ تھوڑا سا، تاکہ مجھے بھی آئیڈیا ہو کہ یہ کتنا رول کرتا ہے۔ یہ سارا اس سائڈ سے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی ہے اور مجھے اب یہ ہے کہ جلدی واپس گاڑی پہ بھی پہنچنا ہے۔ تقریباً یہ اس کا جو مین ویو تھا نا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ یہ آگے پھر وہی سڑک درمیان والی جو جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے، اس کی انٹرنس کے مین انٹرنس اس سائڈ پہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا پویلین، وہ بند اس کا سے یہ اس کے سائڈ راستے ہیں جو تھوڑے بندے آ سکتے ہیں۔ پر یہ اب میں نے آپ کو مین کوشش کی ہے جلدی میں دکھا دوں، اور جس نے مزید انفارمیشن لینی ہے وہ پھر یہ ہے کہ کافی لمبا ہو گیا پروگرام، لیکن امید ہے کہ لوگوں کی معلومات کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور دوست جو ہیں وہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ صبح صبح حمد کے گیت بھی ساتھ ساتھ گا رہی ہے۔ امید ہے دوست پسند کریں گے اور اپنے کمنٹ سے اس کے سامنے باہر نکلیں۔ یہ سن فلاور ادھر پھولوں کی وہ ایک بہت بڑی دکان ہے جہاں آپ کے گارڈننگ کے لیے لوگ یہاں سے پھول لے کے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اپنے پرائیویٹ جا کے پھر وہ لگاتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، آج کے لیے اتنے کافی ہے۔